اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی وسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین صلوات بلند آواز ایسی صلوات تلاوت فرمائیں مجلس عذاب پڑھنے کا دل کرے بلند صلوات محمد اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے خصوصاً بانی مجلس برادر عزیز وقار کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات با جماعت تلاوت فرمائیے۔ جس ماتمی عزادار کے عقیدے میں اپنے امام کے لیے جتنی تڑپ ہے مالک کے ظہور کے لیے اتنی بلند صلوات۔ اجازت ہے سرکار نوکری کا آغاز کیا جائے، زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں، سارے ذاکرین بانی کی حیثیت سے حاضر ہیں، زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہیے، مگر نہایت ہی مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے علی بنایا کیوں ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، جہاں جہاں سے آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے ہر آیت بتائے گی کہ آدم کا ہر بیٹا خسارے میں ہے، ہر آیت بتائے گی کہ انسان جیسے جیسے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی مسلسل گناہوں کی طرف جاتی ہے، جیسے جیسے وہ بندہ بڑا ہوتا ہے اس کی عمر اتنی کم ہوتی ہے، بات بشریت کی صف سے نکل کر انبیاء کی طرف جانے والی ہے۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، حضرت ابراہیم کا قصہ سامنے آیا۔ حضرت ابراہیم اپنا زمانہ نبوت گزارنے کے بعد موت کے قریب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار رب توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان موت دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میدان محشر میں مجھے صالحین سے ملا دینا۔ نہ زیادہ وقت میرے پاس ہے، نہ زیادہ دیر آپ کو زحمت انتظار دینی ہے۔ ہر نبی کا قصہ پڑھتے چلا گیا، ہر کسی نے کہا کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، یہ دنیا انتظار کے لیے بنی ہے۔ میدان محشر آئے گا، پتہ چلے گا کامیاب کون ہے، پتہ چلے گا ناکام کون ہے۔ زیادہ دیر انتظار نہیں کروانے لگا، جتنی دیر آپ نے برداشت کیا اتنی دیر ذکر علی ابن ابی طالب کرنے لگا ہوں۔ کائنات کے ہر بندے نے کہہ دیا کہ یہ والا جو امتحانی زندگی ہے یہاں پہ امتحان ہے۔ میدان محشر جانے خدا جانے، خدا چاہے تو کسی کو کامیاب کر دے، خدا چاہے تو کسی کو ناکام کر دے، اور زیادہ آسان کر دو، خدا چاہے تو کسی کو جنت میں داخل کر دے، خدا چاہے تو کسی کو جہنم میں داخل کر دے۔ اللہ نہ کرے وہ بندہ ماتمی ہو جو مجلس عزا کے اندر تشریف فرما ہو اور بیٹے کی زبان کا نکلا ہوا لفظ اس کی سماعت سے ٹکرائے اور وہ آل محمد کی تعین کے لیے ہاتھ بلند نہ کر سکے۔ اللہ کی کائنات میں بس علی ایسا ہے جس نے مسجد کوفہ کو عدالت بنایا، اپنے مصلی کو گواہ بنایا، اور کائنات کی ہر نگاہ میں نگاہ رکھ کے فرمایا باقیوں کی علی کو خبر نہیں، فزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ جنہوں بولن دا والا آوے مجلس عزاش مجلس اسے واسطے پیا پڑھتا باقیوں کی علی کو خبر نہیں، مگر زمانے کے ہر بندے کے سامنے علی نے اعلان کیا فزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ اور استاد جی آج کی مجلس میں ڈھونڈنا ہے کہ علی کی اس کامیابی سے مراد کیا ہے۔ یہ سامنے مسجد ہے، کوئی بھی نمازی کھڑا ہو، نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے کسی حصے میں اپنا کلام داخل کرے، شریعت کہتی ہے نماز باطل ہے۔ کالم تو آتا نہیں پڑھنا، آل محمد کا مذہب ہے۔ نماز میں اپنا کلام داخل کرنا شرعی طور پر تیری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہر مفتی تک پیغام پہنچا دینا، شاہ نجف کے نوکر کا پیغام ہے، جا علی کی نماز پہ فتوہ لگا، علی اپنی نماز میں کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔
دوسرا بھی شرعی اور فقہی مسئلہ ہے کہ بندہ نماز کی حالت میں کھڑا ہو، سامنے ہوتا ہے کعبہ، کعبہ سے 2 انچ رخ ادھر پھر جائے خیر، 2 انچ رخ ادھر پھر جائے خیر، مگر جب پورا سر ہی تبدیل رخ ہو جائے، شریعت کہتی ہے نماز باطل ہے، بے جا حرکت کرو نماز باطل ہے۔ علی کھڑے تھے نماز میں، دروازے پہ آیا آسمانی فقیر، وہ مسجد کے دروازے پہ کہنے لگا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ خیرات دے، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ خیرات دے۔ میں ہر بندے کے نام سے واقع مجلس میں کھڑا کر لوں گا کہ مجھ سے کوئی ذاتی مسئلہ یا ذکر علی ابن ابی طالب کا تیرے ہاضمے تک اتر نہیں رہا۔ پہلی مرتبہ ملک نے کہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ خیرات دینے والا، علی نے بھی سنا، سب صحابہ نے بھی سنا، کسی نے جواب نہیں۔ دوسری مرتبہ سائل نے کہا ہے کوئی اللہ کے نام پہ خیرات دینے والا، علی نے بھی سنا، ہر صحابی نے بھی سنا، کسی نے جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ سائل نے اپنا رخ بدلا اور جانب آسمان سر بلند کر کے کہنے لگا پروردگار زمین پہ تیرا گھر مسجد ہے، میں تیرے گھر کے دروازے سے واپس جانے لگا ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے حالت نماز میں، حالت رکوع میں اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، یہ بندے کا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ تھا۔ علی کا ہاتھ بڑھتا چلا گیا، علی کا ہاتھ بڑھتا چلا گیا۔ جب مجلس میں ہاتھ بلند کرنا غدیر کی سنت سمجھتا ہے، مسجد کے دروازے تک علی کا ہاتھ پہنچا۔ کائنات کا کوئی بندہ علی کی نماز پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ ہر مفتی کہے گا علی کی نماز اکمل ہے، علی کی نماز اکمل ہے، تو خیال کیا کر علی کا شیعہ تو علی کا شیعہ رہے۔ علی ابن ابی طالب نے اعلان کر دیا علی نمازی کا نام نہیں، علی خود نماز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تھوڑی داد قبول فرماوے۔ علی نے اعلان فرما دیا علی نمازی کا نام نہیں، علی خود نماز ہے۔ تو پھر جو بندہ شریعت مقدس کے تابع ہے وہ علی پہ فتویٰ نہ لگائے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، انسان سوچوں میں گم رہے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس تھوڑی سی زندگی کی ہر لمحے میں علی شامل کر لینا۔ بھائی نہ علی سے پہلے کسی نے کہا رے بھائی استاد جی دعا فرمائیے گا، نہ علی کے بعد کسی کی زبان میں جرت ہوئی جو دنیا میں کہہ سکے علی کامیاب جا رہا ہے۔ اور علی اکیلا کامیاب نہیں ہوا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، علی آپ بھی کامیاب، تیرے شیعہ بھی کامیاب۔ علی بھی کامیاب، علی تیرے شیعہ بھی۔ علی کا شیعہ وہ نہیں ہوتا جس کے لیے محلے والے شکایتیں لگائیں۔ یہ کہہ دینا میں علی کا شیعہ ہوں بڑا آسان ہے۔ ایک بندے نے مولا رسول خدا کی محفل میں آگے کہا فلاں محلے کا یہودی کہتا ہے کہ آپ کے رسول کا کردار اچھا نہیں۔ جس بندے تک لفظ پہنچے داد کا تقاضا بھی اسی بندے سے ہے۔ یہودی نے آگے کیا کہا کہ فلاں محلے کا یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ کے رسول کا کردار ٹھیک نہیں۔ رسول نے فرمایا اس نے مجھ پہ اعتراض نہیں کیا، اگر تو اچھا ہوتا وہ مجھ تک نہ پہنچتا۔ کوشش کرو جو کہ بول سکتے ہو، لنگر شنگر کیتی بیٹھے ہوتے۔ مشکل زمانہ آ گیا ہے، کسی کی اصلاح کے لیے لفظ کو شامی گھر اعتراض پہنچ جاتا جی میں نے ٹارگٹ کر کے لفظ آکے جو امام حسین کی چار دیواری کے اندر آ جاتا اس کا قبیلہ کوئی نہیں ہوتا۔ امام حسین نے الگ شناختی کارڈ نہیں رکھا ہوا، وہ میری مجلس میں آئے وہ نہ آئے۔ یہ کائنات کا ایک ہی دروازہ ہے جس میں وزیر بھی وہاں بیٹھتا ہے، فقیر بھی وہیں بیٹھتا ہے۔ نجات کی کشتی آل محمد جو چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ کشتی نجات علی ابن ابی طالب پہ سوار ہو جائے۔ پھر معصوم سے پوچھا کہ مولا کیا آپ سب نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا یقیناً ہم سب نجات کی کشتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا پھر حسین کی نجات مشہور کیوں ہے؟ حسین کے نانا نے مسکرا کے فرمایا ہم سب نجات کی کشتیاں مگر حسین کی کشتی تیز بڑی ہے۔ مذہب اہل بیت سمجھایا نہیں گیا، تسی لگ گئے خیبر خندق تے سانو کیڑا مسئلہ ہے؟ دو نعرے ادو تے دو ادو تے مجلس مکمل تے شامی تبصرہ اون چنگا پڑیا تے فلانا وان وٹیندا گیا۔ امام فرماتے ہیں میری مسجد بارگاہ میں نہیں ہوتی، میرے حرم میں ہوتی ہے۔ جو حسین علیہ السلام کی صف پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے حسین اس سے شناختی کارڈ کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو پھر مسلمان ہے، مسلمان نہ بھی ہو حسین بخش دیتا ہے۔ حسین کی مجلس کا معیار بدلیے، اپنی سیرت بدلیے۔ یہ کہنا آسان ہے میں علی کا شیعہ ہوں، یہ کہلوانا مشکل ہے علی کہے یہ میرا شیعہ ہے۔
کوفہ کے قریب ایک خاندان تھا، میاں اور بیوی یہودی تھے، دونوں کی اولاد نہیں تھی۔ سوئی گرے تو آواز ممبر تک آئے، اسے خطابت کہتے ہیں۔ انہوں نے منت مانی، اللہ ہمیں ایسا بیٹا عطا کر جو گزرتے ہوئے حسین کے زواروں کو قتل کرے۔ میں نجات حسین علیہ السلام کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایسا بیٹا عطا کر، کیونکہ وہ کربلا کا رستہ تھا، جو یہاں سے گزرتے ہوئے حسین کے زواروں کا قتل کرے، ورنہ ہم بے اولاد ٹھیک ہے۔ مصلحت خدا، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ بیٹا پروان چڑھتا رہا بغض علی میں۔ بتانا چاہ رہا ہوں حسین کس کریم کا نام ہے۔ حسین کے دروازے پہ آ کے پھر خاندان نہیں، حسین کے دروازے پہ آ کے پھر عقیدے الگ الگ نہیں، حسین کے دروازے پہ سب حسینی ہوتے ہیں۔ بیٹا ارے بھائی 18 سال کا ہو گیا، کھانا کھانے کا ارادہ کیا، ماں نے کلائی تھامی، اس لیے نہیں تجھے مانگا خدا سے کہ تو یہاں بیٹھ کے خدا کی نعمتیں کھائے، جا وہ رستہ ہے، جا کے حسین کے زوار قتل کر۔ چونکہ منت ماننا واجب نہیں ہوتا، ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ جا کے اس نے لشکر تیار کیا، قافلے پہ بیٹھا، قافلہ گزرے گا، میں حسین کے زوار قتل دوں گا، مگر خدا کہتا ہی کچھ اور تھا۔ مشیت کی نیند تاری ہوئی، یہ سو گئے، حسین کے زوار آئے گزر گئے۔ عالم خواب میں اس نے کہا کہ فرشتے اٹھا کے مجھے جہنم ڈالتے ہیں، جہنم کی آگ مجھے جلاتی نہیں ہے۔ یہ جو قاتل تھا، جو حسین کے زوار مارنے آیا تھا، جس کی خلقت اس وجہ پہ رکھی گئی تھی کہ حسین کے زواروں کو قتل کرے گا، حسین کے زواروں کو قتل کرے گا۔ میں شیعہ سنی کی بحث میں نہیں جا رہا، میں عزاداروں سے مخاطب ہوں، میں مومنین سے مخاطب ہوں۔ جس بندے کے دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت اور حسین کی عزاداری کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے، اس بندے کے کان کے قریب آ کے تیرے عقیدے کا قبلہ درست کرنے کے لیے ممبر پہ ضمانت سے جملہ کہنے لگا ہوں۔ اس نے عالم خواب میں رسول سے پوچھا، فرشتے اٹھا کے جہنم میں ڈالتے ہیں، جہنم جلاتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا حسین کے زوار گزرے، وہ گھوڑوں پہ تھے، ان کے گھوڑوں کے قدم سے خاک اٹھی، وہ تیرے جسم پہ آ گئی۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس گرد کے بدلے تجھے جہنم ڈال دے، پھر شرم نہیں آتی؟ ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، یزیدی نہیں۔ بولو جو حسین کے نوکر تشریف فرماؤ مجلس اعظم میں، اوہ ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، مل کے حیدری، ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، مگر ہمارا تعلق صف یزید سے نہیں ہے۔ مجلس حسین کا مقصد ہی فقط یہ ہوتا ہے۔ آقا دربندی نے حد کر دی اپنے مقتل میں لکھ کے۔ آقا دربندی نے لکھا، 1,00,000 سال کی عبادت ایک طرف، حسین کے ذکر میں چپ کر کے 1 گھنٹہ بیٹھنا ایک طرف۔ اگر محبت حسین کی سچی ہے پھر دل دھڑکے نہیں، وہ کردار دکھائے۔ معاشرے میں جینے کا حق یہ ہے، معذرت کے ساتھ کسی کو تکلیف ہو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، معاشرے میں زندگی کا وجود یہ ہے جب دوسرے اس سے آسانی سے رہے، وہ زندگی موت سے بدتر ہے جس میں اہل محلہ پریشان ہو۔ معصوم فرماتے ہیں جب تیرا جنازہ اٹھے تو جنازے پہ رونے والوں کی تعداد بتائے گی تیرا تعلق ایمان کے ساتھ تھا یا کفر کے ساتھ تھا۔ مجلس حسینی تو واحد جگہ ہے جہاں پہ اپنے عقائد کا قبلہ درست کیا جاتا ہے۔ تصور بھائی نے صف عذاب بچھائی، آپ کے لیے جنت کا سامان کیا۔ مجلس ختم ہو، کچھ تو بندے کا عقیدہ بھی بہتر ہو، کچھ تو بندہ سوچے کہ میں کیوں آیا اس دنیا میں، اتنی جلدی زندگی ختم ہوگی، لوگوں کو اتنی توقع ہی نہیں ہوتی۔ آج کل تو ویسے حادثے کی موت زیادہ ہے، رات کو بندے مل کے جاتے ہیں، صبح فیس بک پہ آتے فلاں انتقال کر گیا۔ حسین کا ہو جا، حسین مرنے ہی نہیں دے گا۔ جو زندگی عطا کرتا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ میری یاداشت میں آتا ہے امام بارگاہ کا پہلا منظر، وہ لوگ میری یاداشت میں آتے ہیں جو حسین علیہ السلام کے لوگوں کے گھر جاتے تھے، ذاکر پڑھوانا جی چندہ دیجئے، اپنے لیے کوئی 10 روپے نہیں دیتا، حسین کے لیے سب کچھ دیتے ہیں۔ اور لوگوں کو خدا کی قسم اندازہ نہیں ہے کہ حسین کے ذکر میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو کعبہ چلا جا، اللہ مقروض نہیں ہوتا، حسین کے ذکر میں 1 روپیہ دے، اللہ تیرا مقروض ہو جاتا ہے۔ اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کا کہ حسینی ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ اور حسین نے کربلا میں فرقے قتل کر دیے، کربلا کے بعد کوئی فرقہ نہیں، بس جو یزیدی نہیں وہ حسینی ہے۔ اور ہر بندے تو مجلس سمجھ ہی نہیں آتی نا، میرے قصور تو نہیں نا، حسینی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کو حسین تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کو حسین کا ذوالجناح سمجھ نہیں آیا۔
لوگوں کو عزاداری کی افادیت سمجھ نہیں آئی۔ سید مراشی نجفی 4 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، حسین علیہ السلام کے چھت پہ کھڑا تھا، روضے پہ، اور حسین نے قبر سے باہر آ کے پوچھا بیٹا کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ سید مراشی نے کہا لائبریری اتنی بڑی ہو کہ بندہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میری آپ سے بڑی ہے۔ حکم امام سے 17 سال معصوم ہے، قم کے حرم میں اس نے مصلی پڑھایا ہے۔ نجف علی کا حرم ہے، کربلا حسین کا حرم ہے، کاظمین مولا کاظم کا حرم ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ 14 کو ایک جگہ ملے وہ قم آ جائے۔ 14 معصومین کے حرم میں اس نے مصلی پڑھایا ہے۔ 10ویں کا جلوس آیا، ادھر سے مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ مجتہد تھا، صاحب تقلید تھا، صاحب امامہ تھا، سید تھا، اولاد بطول تھا۔ پریشان ہو گیا نماز کی طرف جاؤں یا حسین کے ماتم کی طرف جاؤں؟ جو بندہ مجلس آل محمد میں حاضر ہے، جو بندہ مجلس آل محمد میں حاضر ہے اور فقط ذکر کی نیت سے حاضر ہے، اس کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے بیٹا ممبر کی بلندی سے جملہ تیری ارتقاء کی بلندی کے لیے بھیجنے لگا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں حلقہ ماتم میں جاؤں یا نماز کے لیے مصلی عبادت میں جاؤں۔ اس نے اپنا رخ اس معصومہ بی بی کے مرکز مطہر کی جانب کیا، بی بی مجھے سمجھ نہیں آتی میں حلقہ ماتم میں شامل ہو جاؤں یا آ کے میں نماز پڑھاؤں؟ بی بی نے جواب دیا اگر حسین نہ ہوتا نہ اذان ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ جماعت ہوتی۔ اللہ اکبر، ہاتھ چاہ سکے ذکر آل محمد واسطے تو میں اگر حسین نہ ہوتے نہ نماز ہوتی، نہ جماعت ہوتی، نہ تیرا مذہب ہوتا، نہ اسلام ہوتا۔ آغا وحید خراسانی نے کہا تھا اگر میں تیرے مذہب سے علی نکال لوں پیچھے مردہ ڈھانچہ ہے اور کچھ نہیں۔ تیرا مذہب ولایت علی سے شروع ہوتا ہے، عزاداری حسین پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے لوگوں نے عراق خط بھیجے تھے، یہاں لوگ آگ پہ ماتم کرتے ہیں، دعا فرمائیے گا، یہاں لوگ آگ پہ ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کا جسم جلاتے ہیں۔ شریعت امانت ہے، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ شرعی حکم جاری کیجئے کہ آگ پہ ماتم کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو انہوں نے جملہ جواب میں لکھا تھا کہ ماتم کا یہی تو مزہ ہے، کھڑا کوئی ہوتا ہے جگر کسی اور کا جلتا ہے۔ جنہوں مجلس سمجھ آئے جو ٹکر کھا کے مجلس اعزاز بیٹھا۔ علی کی مسجد کوفہ والی کامیابی کا نام مجلس حسین ہے۔ یہ علی کی کامیابی ہے کہ جہاں بھی ذکر حسین سجتا ہے تذکرہ علی کی اولاد کا ہوتا ہے۔ اور بڑا عجیب منظر تھا 36 ہجری میں جب تیسرے خلیفہ کا دور ختم ہوا اور اعلان ہوا صبح علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں بیعت لیں گے۔ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں نوجوان نسل یہ 3 خلیفاؤں کے دور میں علی خاموش کیوں رہے؟ جب علی حق بجانب تھے کدی انج دیاں گلاں بھی مجلس سے سنیا کرو تاکہ اسی دلیر ہو جائے، بندے سن لیندے سی پڑھ دئی کہ کیوں علی نے خلافت کو قبول نہیں کیا، علی اپنے حق کے لیے تلوار اٹھا کے لڑے کیوں نہیں؟ رسول نے جاتے جاتے کہہ دیا تھا علی اگر خلافت چل کے تیرے دروازے پہ آئے تو قبول کر لینا، ورنہ علی تو اپنا قدم خلافت کے لیے گھر سے باہر مت نکالنا، کیونکہ خلافت تیری محتاج ہے، تو خلافت کا محتاج نہیں ہے۔ 3 یا 4 منٹ کی بقایا نوکری تصور بھائی راضی رہ جانا۔ اعلان ہو گیا صبح علی ابن ابی طالب بیعت لیں گے، اور ممبر کی ہوتی ہیں 4 سیڑھیاں، رسول بیٹھتے تھے سب سے آخری 4تھی سیڑھی پہ جو آخری ہوتی تھی۔ پہلا خلیفہ آیا، اس نے رسول والی سیڑھی چھوڑی، وہ رسول کے احترام کرتے ہوئے اس سے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھ گیا۔ خلیفہ دوسرا، سیڑھی تیسری، خلیفہ تیسرا، ممبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم، باری اس کی آ گئی جو اللہ کی بھی باری لیتا ہے، محمد کی بھی باری لیتا ہے۔ پورے مدینے میں لوگ پریشان ہو گئے صبح کیا ہوگا، علی ابن ابی طالب ممبر پہ نہیں بیٹھیں گے یا علی ابن ابی طالب ممبر کے قریب کھڑے ہو گئے اپنا ہاتھ بڑھا کے مدینے کی عورتوں سے بیعت لیں گے، مدینے کے مردوں سے بیعت لیں گے، مدینے کے بچوں کی بیعت لیں گے۔ جو بندہ آل محمد کے دربار میں حاضر ہے اس کے لیے جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اس وقت مدینے میں عجیب منظر تھا جب علی ابن ابی طالب نے امامہ رسول کا پہنا اور کندھے پہ ابا مصطفیٰ کی سجائی، سر سے لے کر پیر تک علی ابن ابی طالب محمد بن کے چلے مسجد مدینہ کی صفیں کراس کرتے ہوئے۔ علی ابن ابی طالب نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، علی نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، علی نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، اور آ کے وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے۔ ایک بندہ اٹھا، یا علی یہاں فلانا بیٹھا، یہاں فلانا بیٹھا، یہاں فلانا بیٹھا، آپ کیوں بیٹھے؟ علی نے فرمایا کچھ فیصلہ کر، کیا ان میں کوئی محمد جیسا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تھوڑی داد قبول فرماوے۔
کیا ان میں کوئی محمد جیسا تھا؟ آج خلافت اپنے اصلی مقام پہ لوٹ آئی. علی ابن ابی طالب منبر پہ بیٹھے اور سب سے پہلے بیعت کرنے والا جبرائیل، چونکہ بشر کے ہاتھ میں اتنی عصمت نہیں جو حجت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. وہ وقت بڑا قریب ہے جب کعبۃ اللہ کی چھت سے اذان حق آئے گی. ہر بندے کی بولے جانے والی زبان میں ترجمہ کر کے فرشتہ کہے گا آؤ جس نے اللہ کی بیعت کرنی ہے کعبۃ اللہ آ جائے. اللہ کی بیعت کرنی ہو. لوگ کہتے ہیں جی قائم کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہہ دیا. بھئی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہی قائم ہے. اور میں نے کتابوں میں جملہ پڑھا ہے اس دن مومن قبرستانوں میں عید ہوگی جس دن قائم کا ظہور ہوگا. فرشتے آئیں گے قبر سے اٹھائیں گے. مولا کے لیے تڑپتا تھا مولا آگے جلدی پہنچ. تولا اور تبرع تو میرے مذہب کی بنیاد ہے. یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے اصول اور فروع کی بحث الگ کی گئی ہے، ورنہ کسی حدیث میں معصوم نے نہیں فرمایا کہ اصول دین 5 ہیں. میرے مذہب میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں لکھا ہوا کہ فروع دین 10 ہیں. یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے مذہب آسان کرنے کے لیے مثال رکھی جاتی ہے کہ اصول دین 5 ہیں. معصوم تو فرماتے ہیں ہماری ولایت ہر اصل کی اصل ہے. ہمیں اس وقت تک توحید قبول نہیں جب تک ولایت شامل نہ ہو. اس وقت تک نبوت قبول نہیں جب تک ولایت شامل نہ ہو. اس وقت تک خود علی قبول نہیں جب تک ولایت شامل نہ ہو. چونکہ ولایت ہر منصب کا اکمال ہے. خدا نے 1,24,000 نبی بنائے، خود نبی نہیں بنا. اس نے 313 رسول بنائے، خود رسول نہیں بنا. پتہ نہیں ولایت میں نظر کیا کہنے لگا، پہلا ولی میں خود اللہ ہوں، دوسرا ولی میرا مصطفیٰ ہے، تیسرا ولی میرا علی ابن ابی طالب ہے. پھر معصوم نے فرمایا ولایت علی ولایت اللہ ہے، ولایت اللہ ولایت علی. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اللہ کی ولایت علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. اور اتنی ضروری ہے محمد اگر نہ پہنچائے اس کی نبوت خطرے میں آ جاتی ہے. یہ آخری فکرہ کہہ کے میں تیرا سلام کر کے جانے لگا ہوں. یاد رکھنا گھر چھوڑ دینا ولایت علی نہ چھوڑنا، باپ چھوڑ دینا ولایت علی نہ چھوڑنا، ماں چھوڑ دینا ولایت علی نہ چھوڑنا. کیونکہ علی کے بغیر نہ باپ کا پتہ لگتا ہے، علی کے بغیر نہ ماں کا کردار پتہ لگا ہے. یہی وجہ کہ بندہ رسول کے منبر کے سامنے اٹھا، یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا تھی؟ کیا مدینے واپس آ کے اعلان ولایت نہیں ہو سکتا تھا؟ منبر پہ محمد نے فرمایا اگر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا میری نبوت ختم ہو جاتی. پھر فیصلہ کر جس علی کے بغیر محمد کی نبوت نہیں رہتی تیری نماز کیسے ہو؟ ہاتھ بلند ہے دری